ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کووڈ میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت بجا فرمایا کہ پاکستان میں تقریباً 85 to 90% جو ہے نا کووڈ کے نئے کیسز بھی کم ہو گئے ہیں اور بیماری کی شدت میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ اور اس کی جو اہم وجہ وائرولوجیکلی یہ ہے کہ جب بھی کوئی وائرس کسی کمیونٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس کمیونٹی کی جو امیون رسپانس ہوتا ہے، جو انیٹ اور ایکوائرڈ دو قسم کی امیونٹی ہے، دونوں قسم کا جو رسپانس ہوتا ہے اس کی وجہ سے وائرس جو ہے وہ اپنا میک اپ چینج کرتی ہے۔ اور پاکستان میں جو لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم میجورٹی ہے، تقریباً 96-97% مسلمس ہیں، اور کافی لوگ جو ہے وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، تو اجتماعات میں جاتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے تعلیمی اجتماعات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ 20 سے 25 لاکھ لوگ جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے پاکستان سے جاتے ہیں سعودی عربیہ، اور وہاں پر دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سعودی عرب جانے والے اور حج اور عمرہ کرنے والے زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ نزلہ، کھانسی اور چیسٹ انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی ریسپیریٹری امیونٹی بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی وائرس کسی کمیونٹی میں داخل ہوتا ہے تو جس جنریشن میں شروع میں داخل ہوتا ہے، فار ایگزامپل پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا کووڈ کا، اور مارچ میں اور اپریل میں جتنے بھی کیسز ہوئے تو وائرس ایک تو بہت تیزی سے پھیلا، اور اس وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بہت شدید بیمار ہوئے، کئی لوگ جو ہے وہ ہلاک بھی ہو گئے، کئی لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا۔ لہٰذا جو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جیسے جس شخص میں پہلے ایک وائرس داخل ہوا تھا ان کو بیماری شدید ہوئی، ان کی باڈی نے فائٹ کیا اور اس وائرس کے کچھ جینز جو ہے نا ان کو انیکٹیو کر دیا یا ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے لیے جس طرح سے وقت گزرتا گیا، جون تک جو ہے نا وہ وائرس تیزی سے پھیلتا رہا اور بیماری کی شدت چلتی رہی۔ جون کے بعد جو ہے وہ چونکہ جیسے ہر نئی جنریشن آف وائرس جو ہے نا وہ پہلی جنریشن سے کم شدت سے پھیلنے والی تھی اور کم شدت سے بیماری پیدا کرنے والی تھی، یعنی ویرولنس اس کی بہت کم تھی۔ تو کم ہوتے ہوتے اب جو ہے وہ تقریباً 90% سے زیادہ کمی آ گئی ہے اس میں، دونوں چیزوں میں، بیماری کی شدت میں بھی اور بیماری کے پھیلاؤ میں بھی۔ لیکن یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو وائرس پاکستان میں ہے وہ تو کافی حد تک سلو ہو گیا ہے، لیس ویرولنٹ ہو گیا ہے اور لیس ٹرانسمیسیبل ہو گیا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ باہر سے جو لوگ وائرس لے کر آئیں گے، اور جیسے کہ اب اسکولس وغیرہ کھل رہے ہیں تو بہت سے بچے جو آؤٹ آف کنٹری تھے وہ واپس آئیں گے اور ان کی فیملیز واپس آئیں گی، تو جو باہر سے وائرسز آئیں گے وہ اتنے زیادہ ٹیمڈ اور اتنے زیادہ ویکنڈ نہیں ہوں گے۔ تو اس بات کا خدشہ ہے کہ جو ہے وہ بہت ہی سیویئر قسم کی ڈیزیز دوبارہ واپس آ جائے پاکستان میں، اور اسی لیے جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان سب کے حوالے سے اسٹرکٹ مانیٹرنگ کی جائے، ان سب کے جو ہے وہ کووڈ کے ٹیسٹ کروائے جائیں پوری فیملیز کے، اور اگر پازیٹیو ٹیسٹ آتے ہیں تو ان کی ساری کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جائے، ان کو آئسولیٹ کیا جائے، اور پورے جو کوارنٹین کے میجرز ہیں وہ باہر سے آنے والوں کے لیے بڑی سختی سے امپلیمنٹ کرنے کی سخت ضرورت ہے، چونکہ پاکستان میں جو وائرس ہے وہ تو کافی حد تک سلولی پروگریسو ہو گیا ہے، لیس ویرولنٹ ہو گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ باہر سے آنے والی اگر ویوز کو ہم روک لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان میں سیکنڈ ویو جو ہے وہ فی الحال آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔